ناظرین، آبشار نیوز سے ناصر عباسی حاضر ہوں ناظرین پروگرام میری آواز کے ساتھ، اور آج ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں۔ ایبٹ آباد کی ایک بڑی نامور شخصیت ہے، سیاسی سماجی حلقوں میں ان کی بڑی پہچان ہے اور لوگ ان کو ان کے نام سے نہیں ان کے کام سے جانتے ہیں۔ سردار عبدالرشید صاحب ہیں، سینئر نائب صدر ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ سردار عبدالرشید صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ سردار عبدالرشید صاحب یہ بتائیے گا کہ میرے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، ایبٹ آباد کی طرح آپ کے پنجاب کے اندر بھی اس دفعہ جو ہے پارٹی پوزیشن اس ضمنی الیکشن میں بہت ڈاؤن ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کے آبشار نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا، موقع دیا ہے، بہت دھنیہ۔ میں تو ایک ترین ورکر ہوں پارٹی کا، میری عمر کا تقریباً 65 سال میری عمر، اور میرا تقریباً 40 سال میں سیاسی طور پر میں بلکہ 32-33 سال میرا مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق ہے۔ اور آپ نے جو سوال کیا ہے پہلا کہ پارٹی ایبٹ آباد کی طرح پنجاب میں بھی آپ کی جو تشکیل ہے، میں صاحب کی بات آپ کو بتاتا ہوں جی، میں بات سیدھے بات کروں، میرا دل ٹوٹتا ہے، میرا دل میرے قائد میاں نواز شریف کے لیے بھی ٹوٹ رہا ہے، اور جتنی میرے قائد میاں نواز شریف کی محنت ہے اس پاکستان کے لیے، جتنی انہوں نے اس پاکستان کے لیے محنت کی ہے، اور تمام محنتوں میں جو پاکستان کے لیے کیے آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں تو اس سے بھی بڑا انتہائی افسوس سے کیا ہوں کہ ہماری پارٹی ایبٹ آباد میں بار بار کہوں گا اور بار بار میں کہتا رہوں گا کہ ہماری پارٹی کی مین ایبٹ آباد کے کے اندر جو تنظیم میرے قائد میاں نواز شریف نے بنائی گئی تھی، وہ اس معیار پہ نہیں ہو سکتی۔ اس نے ایک کام کیا کہ اپنے ذاتی نام کے لیے پارٹی کو قربان کر دیا، پارٹی کے وقفوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ جو 35-40 سال سے سیاسی کارکن اس پارٹی کے ساتھ انہوں نے تعلق رکھا ہے، پارٹی کے ساتھ محنت کی ہے، ان کو ان چند مفاد پرستوں نے ایبٹ آباد کو پارٹی کو بالکل ستیہ ناش کر دیا۔ ذاتی نام کے لیے مشکل وقت کے آتے وہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، آج وہ کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے، اور جو لوگ آج پارٹی کے غیر چلنے والے، میں تو آپ سے یہ گزارش کروں گا پروگرام کے حوالے سے کہ میں آج جو بات کہنا چاہتا ہوں، خدا میری بات سنی جائے، میرے قائد محترم میری پارٹی کے سینئر قیادت سنی جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ اگر اس پہ عمل نہ ہوا تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ دوسری بات آپ نے کی ہے پنجاب کی، میں پنجاب کے حوالے سے اتنے کہتا ہوں کہ جو ہماری کے اندر جو 4-5 لوگ ہیں صوبائی سطح پہ، اور اس میں مرکز میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو غلط طریقے سے سینئر قیادت جو تھی پورے پاکستان کی، انہوں نے سائڈ لائن لگا دیا، اور اس کی وجہ سے ان کو سائڈ لائن لگنے کی وجہ سے آج پارٹی سخت قسم کے کرائسس پہ جا رہی ہے۔ یہ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ورکر کو مایوس، سینئر قیادت کو مایوس۔ آج دیکھ لیں کہ جو آج بیان دیتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں قائد محترم میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ان لوگوں کو فوری طور پہ تنظیمیں نو کی جائے پورے پاکستان میں، اور تمام سینئر قیادت کی مشاورت سے پارٹی کو اکثر لوگ تنظیم کی جائے، تاکہ اگر پارٹی کو بچنے کا بہترین موقع ہے۔ 22-4 سال گزر گئے ہیں، ہماری پارٹی میں تنظیم بنی ہوئی ہے، ختم ہو گئی، 4 سال ہمارا پراسد ہے، ہمارا آئین پراسد ہے کہ 4 سال کے بعد نئی تنظیم بنائی جاتی ہے، ری آرگنائز کی جاتی ہے۔ اگرچہ آپ نے کے کیا مرکز میں ان لوگوں کو سائڈ پہ نہ کیا تو یہ وہی کام کرتے رہیں گے جس کا رزلٹ ہمیں آج پنجاب میں مل رہا ہے۔ آج ہم کیوں مایوس ہیں کہ بالکل بھی سینئر قیادت کو سائڈ میں لگایا گیا، سینئر قیادت سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ اگر آج مل بیٹھ کر مرکز میں، صوبے میں
اگر سینئر قیادت سے مشاورت کی جاتی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ یہ مین چیز ہوتی ہے، پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، لیکن میں نے آج تک کا یہ دیکھا ہے کہ یہ پارٹی کے ہمارے قائدین جن کو وزارتیں مل جاتی ہیں، جن کو یہ اپنی سیٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں، پارٹی ورکروں کو اگنور کرتے ہیں، پارٹی ورکروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اگر یہ پارٹی ورکروں کو اہمیت ہے تو آج پارٹی کا ورکر خون کیا حاصل ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے کہ آج میرے قائد میاں نواز شریف کی محنت جو اس نے پورے 30-35 سال میں محنت کی ہے، آج میاں نواز شریف نے وادر کے خصوصی بیٹ دیکھیں، اس کو سزا مل رہی ہے، موٹر وے دیکھیں، ایٹمی دھماکے اس نے کیے، پاکستان کا فائد اور پوری ایشیا کا فائد لیڈر ہے، آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ہماری موجودہ قیادت مرکز میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ ان لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ خدا ورکر کو مایوس مت کرو، ورکر کو پارٹی کو منظم کرو۔ اگر پارٹی کو منظم نہیں کرو گے تو تمہارا اثر یہی ہوتا رہے گا، یہی انجام ہوتا رہے۔ آج عوام نواز شریف کے ایک بیانی میں کھڑی ہے، لیکن آج آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ ان وزارتوں لے کے اپنے مزے میں لوٹ رہے ہیں اور پارٹی کو تباہ کر رہے ہیں اور اپنے من پسند لوگوں کو آگے لا کے پارٹی کو دو تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ ہمیں جو بھی وہ کرنا پڑے گا ہم کریں گے، بات کریں۔ میں آج آپ کے پروگرام سے بات کروں کہ انشاءاللہ ہم مزید اپنے فرق کو ہمیں تیار کریں گے، ہم احتجاج میں تیار کریں گے، ہم اسلام آباد میں ٹیچوں پہ تیار کریں گے۔ کیوں کہ آپ ہماری پارٹی کو تباہ کر رہے ہیں۔ لوگ چند لوگ پارٹی ٹولا 5-6 کا ٹولا مل کر پارٹی کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج کہو کہ سینئر قیادت ہے، ہمارا راجہ ظفر اکثر پارٹی کا سینئر بندہ ہے، اس کو انہوں نے سائڈ میں لگایا، ہمارے سردار نظام کو انہوں نے سائڈ میں لگایا۔ سینئر قیادت تمام مایوس بیٹھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ یہ ان کی پارٹی ان کی جگیر ہے، پارٹی انہوں نے جگیر بنائی ہے جو آپ چند لوگ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اسلام آباد میں، اور پارٹی کو بند انہوں نے فیصلے کرتے ہیں، ورکر کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ میں آج آپ کے پروگرام کے بارے سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد میاں نواز شریف، اگر کوئی بندہ بھی نواز شریف کا وفادار ہے، اگر وہ سن رہا ہے تو قائد محترم کو یہ میسج سفارت کا میسج پہنچے کہ خدا میاں صاحب جس حالات میں بھی اپنے ملک میں واپس آؤ، آپ کا ملک میں واپس آنا انتہائی ضروری ہے۔ جو کچھ بھی ہو جائے آپ کے بغیر پارٹی کا سسٹم چلنا بہت مشکل ہے۔ اور پھر بالخصوص طور پر کہ سردار مہتاب اور جو سینئر قیادت راجہ ظفر صاحب جو سینئر قیادت ہے ان لوگوں کو ساتھ مشاورت کی جائے، ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے۔ یہی اشرف پنجاب میں ہوا ہے نا۔ آج اب بعد میں اگر یہ سبق سیکھ لیتے، ہم نے فریادی کی، ہم نے ہماری 15 بندوں کی ٹیم جو ہماری قیادت کی ہے یو فرید صاحب نے، ہم شاہ عباسی صاحب کے پاس 2 دفعہ سے گھر گئے، ہم صوبائی مفتی جنرل صاحب کی گھر گئے، ہم ناروال گئے، ہم نے یہی فریاد کی کہ خدا کے لیے پارٹی کو بچاؤ، پارٹی کو بچاؤ، لیکن انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی۔ کیوں؟ وہ بے بس ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہوا تھا کہ پارٹی تنظیم کو ختم کر کے مل بیٹھ کے تمام پارٹی سینئر قیادت سے مل بیٹھ کے تاکہ پارٹی کو مضبوط کیا جائے۔ آج پارٹی مضبوط، آج یہی جو ہوا چلی ہے پنجاب میں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا میاں نواز شریف صاحب، ہمارا مرکزی صدر اور ہمارا موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ملک کے لیے محنت کر رہے ہیں، وہ بالکل اپنا رات دن اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ نے میر مقام کو صوبائی مرکزی منسٹر بنایا، مقتدار کو اپنا منسٹر بنایا، کیا یہ 2 لوگ ہی تھے کیبنٹ میں اور بندہ کوئی نہیں تھا؟ آپ کو نظر نہیں آیا میرے شہباز شریف صاحب میرے قائد محترم؟ اور وہ لوگوں کو یہ مشن دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اعتماد مسلمانی کو ختم کرو، جیسے آپ کے جہاں میں ہو رہا ہے۔ اگر اس پہ نوٹس نہیں دیا جائے گا، اس پہ نوٹس نہیں دیا گیا تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے ساتھ ظلم ہوگا، ورکر کو ظلم ہوگا اور ہم مجبور ہو جائیں گے ورکر، ہم اپنا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ کتنے عرصے سے ہماری پارٹی کے سینئر لوگوں کو نظر انداز کر کے کھڑے جانا رہا گیا ہے، ہم اپنا فیصلہ کرنے میں مجبور ہو گئے۔ وہ تنظیم آج کوئی لوگ پی ٹی آئی کے تحصیل ناظرین کے تحصیل محل کے لیے
اب کے اپنے بعد میں جو تنظیم ہے اس نے ووٹ دیے، اس کو پی ٹی آئی ٹکٹ کے خلاف ووٹ دیے. ان لوگوں کو آپ اہمیت دے رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ منسٹر بنا رہے ہیں، اور جو لوگ پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں میرے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب، آپ ہماری پارٹی میں، اگر میری پارٹی میں جتنے ورکر بھی ہیں وہ ترس رہے ہیں میاں صاحب آپ پاکستان ہیں، اگر ملک کو بچانا ہے، اگر پارٹی کو بچانا ہے تو آپ پاکستان آپ کو آنا پڑے گا، اور ورکروں کو اہمیت دینی پڑے گی. اگر ورکروں کو اہمیت نہیں دیں گے تو یہی انجام ہوتا رہے گا. اچھا، اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان نہیں آتے، کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی آپ کی پارٹی کو یکجا کر سکتا ہے ان لوگوں کو جو آپ کے اس وقت پارٹی کے جو ناراض لوگ ہیں یا جن لوگوں کو ہٹایا گیا ہے، میاں نواز شریف کے علاوہ کوئی آپ کی پارٹی کو یکجا کر سکتا ہے؟ سوال آپ کا، میں اس بات کے سوال کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. اگر یہ میاں صاحب جب باہر گیا ہے، پارٹی بنانے میں آئی ہے، تو انہوں نے ایک کام کیا ہے نا، سینئر قیادت نے ایک کام کیا ہے جو آج موجودہ پارٹی کو تباہ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک کام کیا ہے، اس کو منسٹر بنا دو، اس کو مشیر بنا دو، ورکروں کو کھڑے نہیں لگاؤ اور پارٹی کو دو. یہ طریقہ یا جس پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ جیت کے آتے ہو، ایم ایل اے بنتے ہو، منسٹر بنتے ہو، اسی پارٹی کی جگہ کاٹتے ہیں. آپ تمام ذاتی نہ کو ایک پاس چھوڑ کر آپ اگر پارٹی کو منظم کرتے نہیں کرتے یہ میں کرتا ہوں. اگر کرتے تو شہر کا بازی صاحب ہمارے سے وعدہ کیا تھا کہ ساتھ نہیں تھا، وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس کا. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پارٹی کو آج اگر ایک جگہ ایک پلیٹ فارم میں پارٹی ہوتی، کیا ہے ہمارے ایبٹ آباد میں ہمارا میئر کون تھا، 4 تحصیل میں کون تھا، کیمپ کے الیکشن میں پورے صوبے میں 37 سیٹوں میں کوئی 5 سیٹیں ہم نے دی ہیں. کیا یہ ملاقی نہیں ہے؟ ہمارے صوبے میں یہ تنظیم آئی ہے، ان کے پاس آپ نے یہ کیا ان کے پاس چانس تھا، فاٹا سے ہمارا ایک ممبر نہیں ہے. یہ جو 3 4 5 ممبر ہے یہ ہمارے سارے کے جو ہمارے صدر بنا پر بیٹھا ہے پی ایچ ڈی دے گا، جو آپ مشیر بن کے بڑا پہنچاتی ہیں ان کو آئے، ان کو ایک سیٹ دی وہ خود آ رہا ہے آئے. یہ پارٹی کو منظم کرے گا، یہ ورکوں کو ہاتھ ملانے والا نہیں کرتے ہیں، یہ پارٹی کو منظم کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں صدام دار کو نکالو، راجہ ظفر کو نکالو، سینئر کادروں کو نکالو، اور ہم لوگ بیٹھے اور اپنی پارٹی کو بھی تباہ کریں، اپنے ذاتی مفاد حاصل کریں. آج یہ طریقہ آج ورکوں کو دیوار کے ساتھ لگائے ہیں. ہم خون کے حاصل بول رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کے ساتھ جو بیان ہو رہا ہے، جتنی محنت میاں نواز شریف نے کی ہے اس کی محنت کو انہوں نے کیا کہوں میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بھی انڈر پریشر ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو بھی یہ کام نہیں کرنے دیتی ہے. آپ کے خیال میں ابھی میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان میں آنا ضروری ہے؟ اچھا یہ بتائیے گا رشید صاحب، پی ڈی ایم جو ہے ابھی اس نے مل کے حکومت بنائی ہے، ظاہر ہے ابھی مسلم لیگ نون کی اکیلی حکومت نہیں ہے، پی ڈی ایم نے مل کے یہ حکومت بنائی ہے، اور پی ڈی ایم کے ابھی جو لیڈر ہیں ان کے بیانات ڈفرینٹ، ہر ایک کے الگ الگ اینگل سے لیے جا رہے ہیں اور سنے جا رہے ہیں اور بیانات ان کے آ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، پی ڈی ایم بھی اب یکجا نظر نہیں آ رہی ہے؟ نہیں، خیر ایسی بات نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو، پی ڈی ایم کا آج دور میں آج اجلاس ہو رہا ہے، ساری مشترکہ تقریباً اجلاس ہو رہا ہے، تو وہ بھی اچھا کر لیں گے کہ انہوں نے ظاہر ہے وہ بھی کل جب الیکشن میں جائیں گے تو ان کا بھی عوام سوال کرے گی کہ آپ بھی پوزیشن پارٹنر تھے تو آپ نے کیا کیا. وہ بھی اپنے حلقوں میں جائیں گے نا، ان کا بھی عوام سوال تو کرے گی. تو وہ میرے اندازے میں میرے خیال میں وہ انشاءاللہ اچھا فیصلہ ہوگا، وہ بہتر فیصلہ ہے کہ امید ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو ابھی جو ایک سینیریو ہے پاکستان کے اندر کریٹ کیا گیا ہے، کیا اب الیکشن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ الیکشن نظر آ رہا ہے؟ جب وہ الیکشن تو ہونا ہے، الیکشن تو ہونا ہے. 2023 میں اپنے ٹائم پہ الیکشن ہو گئے، ادھر ہی ہوگا، 2023 میں ہوگا، ابھی نہیں نظر آ رہا. ابھی جو مرکزی قیادت ہے، جو پوزیشن پارٹنر وہ فیصلہ کریں، لیکن ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی نظر نہیں آ رہا. الیکشن جب بھی آئے گا، ٹائم پہ الیکشن آئے گا. ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ہماری پوری پاکستان کی آزادی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں. لیکن ہمارا جو میرا اپنے میرے ساتھ کارکن ہو گیا، اپنی ذاتی رائے کے مطابق ٹائم الیکشن جو ہوگا وہ ٹائم پہ ہوٹل ہے. اور اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ ایبٹ آباد کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں آپ کے جو درینہ کا ورکرز ہیں، ہم صرف سردار مدار احمد خان صاحب کو نہیں لیتے. سردار مدار احمد خان صاحب ایک بڑا نام ہے،
ایبٹ آباد کے لیے نہیں بلکہ کے پی کے لیے ایک بڑا نام ہے، اور آپ کی پارٹی کے لیے ایک بڑا نام ہے، پاکستان لیول میں ان کو بڑا اچھا جانا جاتا ہے، بڑے مدبر سیاستدان ہیں۔ لیکن سردار مطابق خان صاحب کے علاوہ جو آپ کے ورکرز تھے یہاں پہ، جو آپ کے درینہ کارکن تھے، ان درینہ کارکنوں کو بھی نظر انداز کیا گیا پارٹی سے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آج الیکشن آ جائے تو یہ آپ کے کارکن کدھر کھڑے ہوں گے، پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ وہی میں اس کا جواب آپ کو دے دوں۔ اگرچہ ہماری مرضی کی عادت ہے، صوبائی قیادت بالکل ناکام، اگر مرضی قیادت نے یہ فیصلہ نہ کیا، پارٹی کو ایک جگہ پر نہ لایا، تو ہمارا انجام برا ہوگا، رزلٹ اچھے نہیں آئے۔ نہیں، یہ تھے اپنی ذاتی نا کے لیے کے پی کے میں اور خصوصی اقتبار میں اپنی ذاتی نا کے لیے پارٹی کو داؤ پہ لگائے، کیا پارٹی اس کی جگہ؟ اچھا، یہ آج رشید صاحب آپ کی بڑی اچھی باتیں ہمارے لوگوں تک پہنچے گی، آپ کے مسلم لیگ نون کے قائدین تک بھی جائے گی اور ہمارے ورکرز تک بھی جائے گی، ان کا حوصلہ بڑھائیں گی کہ آنے والا وقت بہتر ہوگا۔ آپ یہ بتائیے گا آج کے حوالے سے، آج کا یہ جو آج جب کہ آپ کا پنجاب کا یہ رزلٹ بھی آؤٹ ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر سے اوپر چلی گئی ہے، تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ پارٹی ورکرز کو، پارٹی لیڈرز کو اور عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ تو مجھے میرا پیغام تو یہی ہے کہ اس پارٹی کی، اس ملک کی اگر خیر خواہ لیڈر ہے تو میاں نواز شریف ہے، اگر پارٹی ہے تو جو میرا قائم میاں نواز شریف کی مسلم لیگ نون ہے۔ تو میں تو یہ میسج کہنا چاہتا ہوں ورکر کو بھی کہ جو نظریاتی ورکر ہے پارٹی کا، جس کے ساتھ پارٹی کا ساتھ لگن ہے، وہ آج بھی پریشان ہے، تو میں اپنی پارٹی کے میں ہمیشہ دیتا رہوں اور اندر ہی دیتا رہوں، میں یہی پیغام دیتا رہوں گا، لیکن ہمارے پیغام کا اثر ہو نہیں رہا۔ اگر اثر ہوتا تو ہم شہر عباسی صاحب کے گھر سے انہوں نے واضح کیا تھا کہ 31 مارچ کو ہم تمام تنظیمیں ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر ہم سب بیٹھ کے فیصلہ کریں گے مشاورت سے، تو میں وہ بھی کام ابھی تک نہیں۔ اور اس وقت ہماری پارٹی کے اندر اگر ہماری پارٹی کے سینئر لوگوں کے اندر ایک مرکز کے اندر ایک کمیٹی بنائی جائے، سینئر لوگوں کی 10 رکنی یا 5 رکنی ایک بڑی کمیٹی بنائی جائے، اور اس کمیٹی میں یہ فیصلے کہ تمام ناراض لوگوں کو جو انہوں نے کھڑے ڈنڈے لگائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں، قائد محترم میاں نواز شریف کی جماعت اور قائد محترم کی قیادت میں فیصلہ کیا جائے، اور اس کی نگرانی میاں محمد نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں۔ اگر میری انتہائی محترم مریم نواز صاحب، آپ نے ایک سوال کیا کہ اگر میاں صاحب کے علاوہ اگر پارٹی کو کوئی منظم کر سکتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں، میں اوپن کہتا ہوں، مجھے نہیں پرواہ کس چیز کی، میں ایک ورکر رہا ہوں پارٹی کے ساتھ، اسی پارٹی کے ساتھ رہوں، اسی پارٹی کے ساتھ رہوں گا۔ ہاں آگے رابطے ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے، اگر اس پارٹی کو منظم کر سکتی تھی تو مریم نواز کر سکتی تھی۔ مریم نواز ایسے لوگوں کو جو کیپٹن صاحب چاہ رہے وہ ہے، اگر مریم نواز چاہے، شاید میں کون کہوں، شاید خان عباسی صاحب نے جب منصورے میں مریم نواز کا جلسہ ہوگا تو شاید خان عباسی صاحب نے کہا تھا جی کہ مریم نواز سنے کہ آپ نے سردار صاحب کے گھر جانا، کھانا آپ نے بات کرنا، چاہے وہ واپسی پہ چاہے وہ جاتے ہوئے، تو مرتضیٰ صاحب نے کیپٹن صاحب نے کہا نہیں وہ نہیں جا سکتے، تو پھر پارٹی کیسے میں لگوں؟ میں اوپن کہہ رہا ہوں، میں سچی بات کر رہا ہوں، میں فرق میرا دل پکڑا ہے، اگر وہ اسی وقت مریم صاحب سردار صاحب کے گھر آ جاتی تو کیا فرق پڑتا تھا، اور یہ انتشار، یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے، یہ ختم ہو جائے۔ لیکن اگر میاں صاحب کی پارٹی ہوتی
تو مریم صاحب میاں صدام صاحب کے گھر آتے ہیں، اسلام آباد میں آپ کے گھر پارٹی کو اگر منظم کر دیں نا، پارٹی کو ایک پلیٹ فارم میں لا دیں تو یہ طریقہ ہے. یہ تو نہیں چہرہ نوازی اس کو نہیں مانتے، اس کو مانتے ہیں، ایسے کام تو نہیں چلے گا. میسج یہ ہے، میسج آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ملک کی سطح پہ ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے اور اس کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ تمام سینئر قیادت کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا جائے اور میاں نواز شریف صاحب کا ان سے رابطہ ہو اور میاں صاحب ان کی حوصلہ افزائی کریں. چند لوگوں کی نہیں، جو یہ جو ہماری پارٹی میں چکروش ٹولہ ہے جو مرکزی سطح میں کیا وہ یہاں پہ کیا، اس چکروش ٹولے نے پارٹی کو خراب کیا. تو میری کوشش یہی ہے کہ ہم پارٹی کے ورکر انشاءاللہ میاں نواز شریف کی قیادت میں متحد ہیں اور انشاءاللہ متحد رہیں گے. لیکن قائدین کو بھی چاہیے کہ خدا را پارٹی کو ایک جگہ پہ لے آئیں، پارٹی کو ایک جگہ پر نہ لائیں گے. یہی اقتباس میں شروع ہے، پورے صوبے میں ہمارا یہ شروع ہے اور یہی آواز جو چلی ہے پنجاب میں یہی ہے. ہاں جی، فیصلے مجبوری کرنے پڑتے ہیں پارٹی کے ساتھ. ہماری پارٹی نے قربانی دی ہے، گورنمنٹ ہے کہ ہماری پارٹی نے قربانی دی ہے، لیکن عوام بھی دیکھ رہی ہے. عوام کی آپ ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں آخری بات میں کہ جو عوام یہ ہماری عوام کو تھوڑا سوچنا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہے سردار عبدالرشید صاحب، سینئر نائب صدر ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد پاکستان مسلم لیگ نون کے. اور یہ جو آج کی ہماری بحث تھی وہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو ڈائریکٹ انوالومنٹ اپنی شو کرنی پڑے گی. وہ پاکستان آئیں اور اپنی پارٹی کو سنبھالیں. ان کے تمام ورکر وہ پاکستان میں، چاہے وہ کسی بھی کونے میں ایبٹ آباد میں ہے یا پاکستان کے کسی بھی کونے کے اندر ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب کو ایبٹ آباد کے اندر، پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس پارٹی کو یکجا کرنا چاہتے ہیں، اپنی پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنے اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے سارے مل کے یکجا ہو کے کام کرنا چاہتے ہیں. اب شاید مجھ سے ناصر عباسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.